مسلمان ہے، یہ اس کا ترہ امتیاز ہے، یہ جو رب کا خوف ہے. کیونکہ جس مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ کیا کاہے کا کامل مومن ہے. دیکھیں رب کا خوف ہوگا تو لوگوں سے زیادتی نہیں نہ کرے گا، رب کا خوف ہوگا تو کسی کو جھوٹ نہیں نہ بولے گا، رب کا خوف ہوگا تو والدین کا ادب کرے گا، رب کا خوف ہوگا تو غیبت اور حسد بغض نہیں نہ کرے گا، رب کا خوف ہوگا تو تکبر نہیں نہ کرے گا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم بن ادم سے جا کے پوچھے، جن کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص بھی کہتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جب حضرت ابراہیم بن ادم تشریف لایا کرتے تھے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا کرتے تھے، آپ کو جب بھی بلاتے تھے تو سیدنا یعنی کہ میرے سردار کہہ کر حضرت ابراہیم بن ادم کو بلایا کرتے تھے. اور لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ بابا جی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ان کو اپنا سردار کہہ کر بلاتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مرتبہ ہے. وہ ابراہیم بن ادم جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقراء کے اور فقر کے جتنے علوم و معارف ہیں، کسی نے اگر اس کی کنجی کو دیکھنا ہو، فقر کے جتنے علوم و معارف ہیں کسی نے اس کی کنجی کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت ابراہیم بن ادم کی ذات کو دیکھ سکتا ہے. اس قدر بڑا مقام اور مرتبہ صوفیاء کی صف میں. وہ ابراہیم بن ادم ایک مرتبہ نہانے کے لیے حمام پہ جاتے ہیں. جب حمام پہ گئے نا نہانے کے لیے تو وہ جو باہر کھڑا تھا شخص اس نے روک لیا، کیونکہ پیسے دے کے وہاں پہ جاتے تھے. اس نے کہا پیسے دیں، تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے روک لیا آپ کو. جب روک لیا تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا. ابراہیم بن ادم نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دی. وہ جو شخص تھا جو وہاں پہ حمام کی حفاظت پہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ بابا جی کو میں نے تو روکا ہے نہانے سے کیونکہ ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، تو یہ آگے سے رو رہے ہیں. اس کو ترس آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. آپ نے فرمایا میں تیرے روکنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے میں رو رہا ہوں. اس نے کہا اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مجھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے، آپ آ رہے تھے میں نے روکا، پیسے طلب کیے آپ کے پاس نہیں تھے، آپ کھڑے ہو گئے، اندر نہیں جانے دیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں تو ایک عام انسان ہے. اس سے مراد معذلہ یہ نہیں کہ گو گھٹیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام اللہ کا ایک بندہ ہے اور تو نے مجھے یہاں پہ روک دیا ہے. اب تجھے یہ بھی نہیں پتا میں نیک ہوں یا بد ہوں، میرے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں. یہ بات بڑی غور طلب اور دل کے کانوں سے سننے والی ہے ابراہیم بن ادم کی. آپ نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ تو یہاں پہ کھڑا ہے، اگر کوئی بد بھی آئے گا نیک آئے گا تجھے پیسے دے گا تو اس کو اندر جانے دے گا. میں تو یہ سوچ کے رو رہا تھا آج وہ جگہ جہاں پر بد بھی جا سکتا ہے، جہاں پر نیک بھی جا سکتا ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے. مجھے تو خیال آ گیا جنت کا کہ جہاں پر صرف نیک لوگ جا سکتے ہیں اور نیکیاں نیک جا سکتے ہیں، اگر وہاں پر جنت کے دروازے پر اس لیے روک دیا گیا کہ تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرا کیا بنے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں. دیکھیں صوفیاء کا کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقوی کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے. یہ ابراہیم بن ادم. اور ان سے ایک مرتبہ یہ بھی پوچھا گیا تھا، مجھے بات یاد آ گئی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم بن ادم سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہو اس لیے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا.